ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت حکمت کی کتاب دوسرے باب میں سے لی گئی ہے۔ شریر کی حماقت، کیونکہ انہوں نے اپنے خیالات کی کجی سے اپنے دلوں میں کہا کہ ہماری زندگی چند روزہ اور بدبختی کی ہے، اور انسان کی وفات کا کوئی علاج نہیں، اور کبھی نہیں جانا گیا کہ کوئی عالم اسفل سے واپس آیا ہو۔ ہم اتفاقاً پیدا ہوئے اور بعد ازاں یوں ہوں گے گویا کبھی تھے ہی نہیں، کیونکہ سانس ہماری ناک میں دھواں ہے، اور ہماری عقل ہمارے دل کی حرارت کا ایک شرارہ ہے، جب وہ بجھ جائے تب جسم خاک ہو جائے گا اور روح لطیف ہوا کی طرح چلی جائے گی، اور کچھ وقت کے بعد ہمارا نام فراموش ہو جائے گا، اور کوئی ہمارے کاموں کو یاد نہ کرے گا، اور ہماری زندگی بدلی کے نشان کی طرح زائل ہو جائے گی، اور اس کہر کی طرح نیست ہو جائے گی جیسے سورج کی شعاعیں ہنکا دیتی ہیں اور اس کی حرارت سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ بس ہماری زندگی گزرتے ہوئے سائے کی مانند ہے، اور کوئی ہمارے انجام کو پلٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس پر مہر کی جاتی ہے اور کوئی نہیں لوٹتا ہے۔ بس آؤ کہ موجودہ اچھی چیزوں سے ہم خوشی کریں، اور جب تک جوانی ہے زندگی سے لطف اٹھائیں، اور عمدہ میں سے سیر ہوں اور عطریات لگائیں، اور بہار کے پھولوں سے محروم نہ رہیں۔ ہم گل کے غنچوں کا تاج پہنیں، پیشتر اس کے کہ وہ مرجھا جائیں، اور ہمارے درمیان کوئی نہ ہو جو ہماری لذتوں میں شریک نہ ہوا ہو، اور ہر جگہ ہماری عشرت کے آثار باقی رہیں، کیونکہ یہی ہمارا حصہ اور یہی ہمارا بخرا ہے۔ آؤ ہم غریب راستکار پر ظلم کریں اور بیواؤں پر ترس نہ کھائیں، اور نہ عمر درازوں کی بزرگی کے سفید بالوں کی عزت کریں، بلکہ ہمارا زور ہی راستی کا قانون ہو، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ کمزوری کسی کام کی نہیں۔ اور آؤ ہم راستکار کے لیے کمین لگائیں، کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے، وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے، اور شریعت کے عدول کے لیے ہمیں سرزنش کرتا ہے، اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اس کے پاس ہے، اور وہ اپنے آپ کو خداوند کا فرزند کہتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو ملامت کرتا ہے، ہمیں تو اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے، کیونکہ اس کی خصلت دوسروں کی خصلت کے خلاف ہے، اور اس کی راہیں ان کی راہوں سے جدا ہیں۔ وہ ہمیں جھوٹا خیال کرتا ہے، اور ہماری راہوں سے ایسے ہی الگ رہتا ہے جیسے کہ گندگی سے۔ وہ راستکاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے، اور فخر کرتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے۔ بس آؤ ہم دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں، اور جانیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ اگر راستکار خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا، اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے اسے چھڑا لے گا۔ بس آؤ ہم سختی اور عذاب سے اس کا امتحان کریں، تاکہ اس کی حلیمی معلوم کریں اور اس کے صبر کو آزمائیں۔ ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ ڈالیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کی خبر گیری ہوگی۔ شریر کا انجام موت۔ یہ باتیں انہوں نے سوچیں اور گمراہ ہو گئے، کیونکہ ان کی شرارت نے انہیں اندھا کر دیا، اور انہوں نے خدا کے بھید نہ جانے، اور پاکیزگی کی جزا کی امید نہ رکھی، اور پاک روحوں کے ثواب کا یقین نہ کیا، کیونکہ خدا نے انسان کو بقا کے لیے پیدا کیا اور اسے اپنی ذات کی صورت پر بنایا، کیونکہ ابلیس کے حسد سے موت دنیا میں داخل ہوئی، بس جو اس کے گھروں کے ہیں وہ اسے چکھ لیں گے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر
خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ A reading from the Wisdom of Solomon, Chapter 2. Wicked Thinking. Wicked people are wrong when they say to themselves, "Our life is short and full of sorrow," and when its end comes, there is no escape. No one has ever been known to come back from the world of the dead. We were born by chance, and after life is over, we will be as if we had never been born at all. Our breath is no more than a puff of smoke. Our mind is nothing more than a spark thrown off by the beating of our heart. When that spark dies, our body will crumble into ashes, and our breath will become part of the empty air. In time, no one will remember anything we ever did, and even our names will be forgotten. Our lives will pass away like traces of clouds, and vanish like mist in the heat of the sun. Our time on earth is like a passing shadow. There is no escape from the day of our death. It is fixed, and no one can postpone it. The wicked say, "Come on then, let's enjoy the good things of life, and live in this world just as we did when we were young and free of care. Let's drink the most expensive wines and use the finest perfumes. Let's not miss a single flower in the springtime. Before the roses wither, let's pick them up and wear them in our hair. Let's all join in and leave signs everywhere of our carefree revelry. Life owes us that much. We'll oppress the poor, even if they are righteous. We'll show no respect for widows or old people. We'll call ourselves right if we are strong enough to get what we want. No one ever got anywhere by being weak. Righteous people are nothing but a nuisance. So let's look for chances to get rid of them. They are against what we do. They accuse us of breaking the law of Moses and violating the traditions of our ancestors. They claim to know God, and they call themselves the Lord's children. We can't stand the sight of people like that. What they are contradicts our whole way of thinking. They are not like other people. They have strange ways. They think that our moral standards are so corrupt that everything we do should be avoided. They boast of having God for their father and believe that only the righteous people will die happy. But we'll see if that's true. Let's see what will happen when it's time for them to die. If the righteous really are God's children, God will save them from their enemies. So let's put them to the test. We'll be cruel to them and torment them. Then we'll find out how calm and reasonable they are. We'll find out just how much they can stand. We'll condemn them to a shameful death. And after all, they say that God will protect them. This is how evil people think, but they are wrong. They are blinded by their own wickedness. They have never known God's secrets, never hoped for the rewards of a holy and blameless life. When God created us, He did not intend that we should die. He made us like Himself. It was the devil's jealousy that brought death into this world, and those who belong to the devil are the ones who will die. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.